چند احادیث کریمہ اسی سے متعلق اور بیان کی جاتی ہیں۔ آپ حضرات نے سنا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے، شیطان کو قید کر کر سمندر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ کتنی مرتبہ ہم نے یہ بات سنی ہوگی، رحمت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے بند ہو گئے، شیطان بھی قید کر دیا گیا۔ لیکن ذرا سوچو، جب شیطان کو قید کر کر کے ڈال دیا گیا تو اب جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوئے روزہ نہیں رکھتے تو ان کو کون بہکا رہا ہے؟ شیطان تو قید کر دیا گیا، حدیث پاک ہے۔ پھر بھی انسان رمضان میں گناہ کر رہا ہے، رمضان کے علاوہ تو بہانہ بنا دیا کہ نہیں شیطان بہکا دیتا ہے، سو جاتے ہیں۔ اب بتائے تو صحیح ذرا کوئی کہ جب رمضان میں شیطان کو قید کر دیا گیا تو اب وہ نیکیوں سے روکنے والا کون ہے؟ کہیں نہ کہیں اسی انسان کے دل میں شیطان بیٹھا ہے، یہ خود شیطان بنا بیٹھا ہے کہ بہانہ گناہ خود کر رہا ہے، اپنی لذتوں کے لیے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے خود گناہ کے دلدل میں پھنسا ہے، اسے گناہ کرتے ہوئے خود اچھا لگ رہا ہے، لیکن رمضان کے علاوہ تو بہانہ بنایا کہ شیطان بہکا دیتا ہے۔ میں اس اپنے بھائی سے پوچھوں، ذرا یہ بتا کہ رمضان میں تجھے کون بہکاتا ہے؟ میرے نبی کا تو فرمان ہے کہ شیطان قید کر دیا جاتا ہے، شیطان کا تو دخل نہیں رہتا۔ جب شیطان کا دخل نہیں رہتا تو اب کون ہے جو تجھے اللہ کی عبادت سے روک رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں تیرے دل کے اندر چور چھپا بیٹھا ہے، کہیں نہ کہیں تیرے دل میں خدا کا خوف ہی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں تو اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ اللہ کی یاد اگر دل میں ہوتی نا تو اپنی موت کا اگر تصور ہوتا، رب سے ملاقات کا شوق ہوتا، نبی کی زیارت کی طلب ہوتی قبر کے اندر، تو ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان کبھی گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھا۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں اور رمضان کے مہینے میں یہ عہد بھی کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں زندگی کی سانسیں دی ہیں، پتہ نہیں کب زندگی ساتھ چھوڑ دے۔ یہ زندگی کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی، زندگی بے وفا ہوتی ہے، یہ وفا نہیں کرتی۔ اس کی زندگی کی سانسیں کب ٹوٹ جائیں، کب زندگی کی ڈور آپ سے رشتہ توڑ لے، کوئی بھروسہ نہیں۔ اور جب زندگی کی سانسیں رشتہ توڑتی ہیں نا تو اس وقت آپ کے جو کام آئے گا وہ آپ کے اعمال آپ کے ساتھ کام آئے گی۔ آپ مر کر کے چلے جاؤ تو یہ تمنا مرنے کے بعد نہ ہو کہ کوئی میرا 10واں 30واں 40واں یا قرآن پاک پڑھے گا تب مجھے عذاب سے راحت ہوگی۔ یہ کیسی تھنکنگ ہے؟ 10 تیجوں پر لوگوں کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے قرآن پڑھا جائے گا تو میری قبر میں ثواب پہنچے گا؟ نہیں، اتنے اعمال کر کر کے جاؤ کہ جب جاؤ تو اگر تمہارے لیے کوئی قرآن پڑھے تو تمہیں عذاب میں تخفیف نہ ہو، بلکہ اگر نچلی والی جنت میں تمہارا مقام ہو تو کسی قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ تمہیں بلند جنت عطا فرمائے۔ اسی اس پر گناہ مت کرتے رہنا کہ کوئی 40ویں میں قرآن پڑھے گا تو ثواب پہنچ جائے گا، بخش دیا جاؤں گا۔ پہلے یہ تو سوچو کہ جب قبر میں جائے تو قبر کے اندر عذاب ایک لمحے کا بھی کیسا ہے۔ اس لیے یہ رمضان ہمیں ہر لمحہ مزد جا فضا دیتا ہے کہ مسلمان صرف رمضان کا مسلمان نہ بنے بلکہ پورا سال ہی نہیں بلکہ پوری زندگی اپنے بچوں کو حلال کھلائے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں بندہ اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے جو جتن اور محنت کرتا ہے نا، جو کوششیں کرتا ہے،
ایک لقمہ اپنے بیوی بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے حلال کا، تو اللہ تعالیٰ ایک قدم کی بنیاد پر جو اس نے اس لقمے کو کمانے کے لیے کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی صدقہ نافلہ بنا کر ثواب عطا فرماتا ہے، صدقہ نافلہ بنا کر کے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہر لمحہ، ہر آن، ہر وقت کوشش کرو کہ اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، خدا تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے بنو۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رمضان آیا تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ آیا، اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس سے محروم رہا وہ ہر چیز سے محروم رہا، اور اس کی خیر بھلائی سے وہی محروم ہوگا جو پورا کا پورا محروم ہے۔ مسلمان تو کیٹیگری میں بڑھ گیا نا، بعض جمعے کے دن کے مسلمان، بعض عید کے مسلمان، اور کچھ تو مسلمان بیچارے ایسے بھی ہیں جو ہے عید کی نماز بھی توفیق نہیں دیتے۔ حالانکہ مسلمانوں کو ایسا بڑھنا چاہیے نہیں، ہمارے اوپر تو دن میں 5 وقت نماز فرض ہے، ہم اپنے آپ کو کیسے بانٹ دیے کہ نہیں جمعے میں جانا ہے، عید پہ جانا ہے۔ 5 وقت جب اللہ اکبر مؤذن کہتا ہے نا، تو وہ اللہ کی ایک ایک صدا ہمیں یاد دلاتی ہے، یہ بندے، یہ خدا کی طرف سے جو اعلان ہو رہا ہے، یہ تجھے تیری آخرت کی یاد دلا رہا ہے، اللہ کے واسطے اللہ کے گھر میں آ کر کے اللہ کو یاد کر۔ مہینے کے اندر ایک رات آپ نے سنی ہے، لیلۃ القدر ہے، 27ویں شب ہے، اکثر علماء نے تو یہی فرمایا کہ 27ویں شب ہے، 23، 25، 27، 29، اس کو بیان کیا گیا 21، 5 راتوں کو بیان کیا گیا، پاک رات ہے۔ پورے کے پورے محروم نہ بنو، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبادت کرتے رہو اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے فیض حاصل کرتے رہو۔ حدیث پاک ہے، ایک اور ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب قیدیوں کو رہا فرما دیتے۔ قیدی ہوتے نا، قیدی پہلے کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، جنگیں ہوتی تھی تو قیدی بنا کر کے ان کو ڈال دیا جاتا تھا۔ ابھی میں نے پیچھے ایک ویڈیو دیکھی، وہ شاید کسی باہر کسی ملک کی ہے، ایک شخص ہے، اس کے ہاتھ میں ایک رجسٹر ہے جو ایک شاپ چلاتا ہے۔ اس نے رمضان کا جب چاند دکھا، اس کی دکان کا جن کے اوپر ادھار تھا، اس نے اس رجسٹر کو جلا دیا، اور اس نے ایک بہت پیارا میسج لکھا۔ اس نے میسج لکھا کہ آج میں نے اپنے قرض کے رجسٹر کو جلا دیا، اب کوئی میرا قرض دار مجھے قرض دینے کے لیے نہ ہے، میں نے ان سب کے قرضے کو معاف کر دیا، اور میرے لیے ان کی طرف سے خوشخبری ہے کہ میرے قرضے کی بنیاد پر اپنے رمضان کی تیاری اور عید کی تیاری میں کوتاہی نہ کریں، میں نے قرضہ معاف کر دیا، رمضان کی تیاری اچھے سے کرے اور اپنے بچوں کو عید کی تیاری اچھے سے کرا۔ کتنا اللہ نے اسے توفیق بخشی، قرضے کا رجسٹر ہی جلا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہو، جس نے سنا ہو کہ میرے نبی قیدیوں کو آزاد فرما دیتے تھے، خدا جہنم سے جہنمیوں کو آزاد کر دیتا ہے جن کے گناہ اتنے بڑے ہوتے ہیں، ایک انسان دوسرے انسان کو معاف نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، نفرتیں ہیں، کدورتیں ہیں، ایک دوسرے سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہیں میں اس سے بات نہیں کروں گا، وہ میری منشا کے مطابق بات نہیں کرتا، بڑا بد مزاج ہے، ایسا ہے ویسا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا طریقہ اور شیوہ یہ نہیں ہے۔ خدا تبارک و تعالیٰ کے کتنے گناہ کرتے ہیں بندے، لیکن جب وہ رب معاف فرما دیتا ہے رمضان میں،
آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود قیدیوں کو رہا فرما دیتے ہیں. قیدیوں کا حال تو یہ کہ ایمان والے نہیں تھے, ایمان والے نہیں قیدی, غیر ایمان والے, لیکن مدینے والے مصطفیٰ رمضان کے مہینے میں ان کو رہا فرما رہے ہیں اور ساری دنیا انسانیت کو پیغام دے رہے ہیں, اے لوگوں جب رمضان کا مہینہ آئے نفرتیں نہیں بلکہ محبت کو عام کرو اور لوگوں کے لیے جتنا بھلا کر سکتے ہو اپنے استطاعت کے مطابق لوگوں کے لیے اتنی بھلائی کرو. اگر کوئی کسی سے ناراض ہے, رمضان آئے تو پہلے بول جاؤ, سلام کر لو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, معافی تلافی کر لو. کسی کے سامنے سے جھکنے سے کوئی انسان چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ اس کا قدر بلند ہوتا ہے. نفرتیں نہیں, محبتیں بانٹو. زندگی بہت تھوڑی سی ہے, میں بارہا اس بات کو کہتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی زندگی میں محبتیں لے کر کے جاؤ. نفرتیں کدورتیں ہر کوئی پھیلاتا ہے. اسلام نے تو ہمیں یہ پاٹ پڑھایا, اب اسی سے یہ بھی اندازہ لگائے کہ وہ نبی کتنا کریم ہے کہ لوگ اس کو ماریں, پاگل مجنو سب کچھ کہیں, مدینے مکے کی گلیوں میں ستائیں, لیکن میرا نبی اتنا کریم ہے, میرا نبی اتنا رحیم ہے, میرا نبی اتنا اپنے کرم کی بارشیں کرنے والا ہے کہ انہی ستانے والوں کو رمضان کے مہینے میں رہائی کا مژدہ سنا رہا ہے, ان کو رہائی دے رہا ہے. اس لیے ہمیں بھی یہ نہیں کہ انہوں نے ایسا کر دیا, بلکہ اللہ نے وسعت سے زیادہ کسی کو مکلف نہیں بنایا. اللہ نے جس کو جتنی طاقت دی ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق چھوٹے سے چھوٹے نیکی کو کرے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہوں سے دور رہے. اور ایک دوسرا جز سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ایسا تو نہیں ہے کہ بور ہو رہے ہو کہ کب نیند آ رہی ہے کب خاموش رہیں, کیونکہ جتنی دیر سنو قرآن و حدیث کے بعد جب تک دلچسپی ہو تب تک سنو. آپ مجھ سے کہو گے میں سناتا رہوں, لیکن جب تک آپ کا انٹرسٹ باقی ہو تب تک سنو. ایک بات اور بتا دوں, پیچھے والے سن رہے ہیں, سو تو نہیں رہے؟ ایک مرتبہ کہو زور سے سبحان اللہ. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے نیکی ملیں گی, اور جو نیند میں ہوں گے ان کی نیند چلی جائے گی. ایک مرتبہ اور کہو سبحان اللہ. رمضان کے مہینے میں میرے نبی کی ایک عادت کریمہ ہوتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مانگنے والے کو عطا فرماتے تھے. اس میں یہ قید نہیں ہے, توجہ کے ساتھ سننا, پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کر رہا ہوں. دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں, اس میں یہ قید نہیں ہے حدیث میں کہ صرف مانگنے والا مسلمان ہوتا تب دیتے تھے, یہ تو نہیں ہے. ہر مانگنے والے کو عطا فرماتے, چاہے مانگنے والا کلمہ پڑھنے والا ہوتا چاہے مانگنے والا کلمہ پڑھنے والا نہ ہوتا, دونوں کو عطا فرماتے. کیوں؟ اس لیے کہ میرا نبی صرف اپنوں کے لیے رحمت نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز کے لیے رحمت بن کر کے تشریف. اور آج تو اللہ کسی کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنائے. کوئی اگر نوجوان یا ہٹا گٹا مانگتا ہوتا ہے نا تو ہم ایک دم سے کہہ دیتے ہیں ابھی مانگتا پھر رہا ہے, ہٹا گٹا ہے, کچھ کما کر کے کھا لے. وہ اس کا مسئلہ ہے, لیکن اگر اس نے اپنا ہاتھ آپ کے سامنے پھیلا دیا نا تو آپ یہ نہ کہو, اگر ہو تو اس کو دے دو, لیکن ذلیل کرنا یہ آپ کا حق نہیں. کسی کو رسوا کرنا آپ کا حق نہیں ہے. جیسے ایک دم سے کہہ دیا ہٹا گٹا ہے, کما کر کے کھا سکتا ہے. میرے نبی نے تو کسی سے نہیں فرمایا کہ ہٹا گٹا ہے جا کر کے. اگر آپ دے سکتے ہیں, 1 روپیہ ہی دے سکتے ہیں تو دیں, ورنہ کسی کو ذلیل کرنا یہ میرا اور آپ کا کام نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کو عطا فرماتے, اور اتنا عطا فرماتے کہ وہ بندہ مانگنے والا یہ سوچتا تھا کہ میں کس سخی کے گھر کے دروازے پر آ گیا. حضرت بلال تو کہتے ہیں کہ نبی کے پاس کچھ نہ ہوتا تو نبی کہتے کہ جا فلاں مارکیٹ سے فلاں بندے سے ادھار لے لے, محمد اس کا قرضہ چکا دے گا, لیکن تو اپنی ضروریات کو پورا کر لے.
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسی سخاوت کو بیان فرماتے ہوئے اعلی حضرت نے فرمایا واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میرے پاس نہیں ہے، ایسے کسی مانگنے والے نے میرے نبی کی 63 سال زندگی میں کبھی سنا ہی نہیں۔ منگتا جو ہو منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ کھلاؤ۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہیں منگتے کا بلا۔ فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، دنیا دریا کے پاس پانی پینے کے لیے جاتی ہے، اور یہ میرے نبی کا وہ دریا ہے جو پیاسوں کو تلاش کر کر کے پانی پلا رہا ہے۔ اور یہ امید لگاؤ کہ کل جب میدان حشر قائم ہوگا نا، تو میرے مدینے والے مصطفیٰ جن کی محبت کا چراغ میرے دل میں روشن ہے، جن کی محبت مجھے ہر لمحہ تڑپاتی ہے، جن کی عشق اور وارفتگی مجھے اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ اگر موت آئے تو مدینے والے مصطفیٰ کے گن گاتے ہوئے آئے، موت آئے تو دنیاوی چکروں میں نہ آئے، بلکہ موت آئے تو مدینے والے مصطفیٰ کے قصیدے پڑھتے ہوئے آئے۔ اسی مدینے والے مصطفیٰ سے یہ بھی امید لگاؤ کہ میں نکمہ ہی صحیح، میں گناہگار ہی صحیح، میں سیاہکار ہی صحیح، میرے بد اعمالیوں کا دفتر بہت بڑا ہے، میرے گناہ پہاڑ جیسے ہیں، لیکن یہ امید لگاؤ کہ مدینے والے مصطفیٰ جب میدان حشر قائم ہوگا تو اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ لے کر اپنے لواء الحمد کے تلے جنت میں اپنے رب سے سفارش کر لے کر کے جائیں۔ اور یہ اعلیٰ حضرت کا جو مزاج تھا اسی کو اپناؤ کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے۔ لحد کہتے قبر کو، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، مطلب یہ ہے کہ جب دنیا سے جائیں قبر میں تو مدینے والے مصطفیٰ کی محبت کا داغ لے کر کے جائیں، گناہوں کا داغ نہ لے کر کے جائیں، کسی اور چیز کا نہیں کہ دنیا دار سے محبت کی۔ اگر ہمارے اوپر مہر لگی ہونا، اگر کسی کا اسٹامپ لگا ہو تو مدینے والے مصطفیٰ کی محبت کا لگا ہو۔ اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اس لیے ہر لمحہ ہر آن مدینے والے مصطفیٰ سے محبت کرے اور ان کی محبت میں اپنی زندگی کو گزارے۔ یہ رمضان بڑا متبرک ہے، آپ کے دروازے پر کوئی آئے کیسا بھی ہو، آپ اگر 10 روپے نہیں دے سکتے آپ 1 روپیہ دیجیے، 1 روپیہ نہیں دے سکتے تو اس سے معذرت کر لیں، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کو چھڑکیے مت، کسی کو اپنے دروازے سے ذلیل و خوار ہو کر کے مت نکالیے۔ رمضان محبتوں کا مہینہ ہے، تو یہ تحفہ ہے رب کی جانب سے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ کسی کو اگر کوئی سوال معلوم کرنا ہے تو بہت ادب کے دائرے میں معلوم کر سکتے ہیں۔ سوال کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا، کوئی بھی روزہ ٹوٹنے کے تعلق سے، سحری کے تعلق سے، پاکی ناپاکی کے تعلق سے کوئی بھی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو معلوم کر لیں دعا سے پہلے۔ جیسے کہ ایک صاحب کل جب سلام کے لیے کھڑے ہوئے تب وہ معلوم کر رہے تھے، تو پہلے ہی جیسے درس ختم ہوتا ہے نا اس کے بعد آپ حضرات معلوم کر لیجیے۔ معلوم کرنا ہے کسی کو؟ میں یہ ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ناپاکی اگر دن میں ہو جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نائٹ فیل ہوا یا پھر نائٹ فیل کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ غسل واجب ہوتا ہے، روزہ باقی رہے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے پورا مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں بیوی سے ملنا منع ہے، صبح صادق جو سحری کا وقت ہوتا ہے اس سے لے کر غروب آفتاب تک، رات میں بیوی سے مل سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اس لیے بتایا، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے کیونکہ رات میں روزے کی حالت نہیں ہوتی ہے، روزے کی حالت میں منع ہے، لیکن روزے کی حالت میں اگر کسی نے اپنی بیوی کو چھوا، چھونے کا مطلب اس سے مجامعت کے طریقے پر، یہ مسئلہ کسی نے معلوم کیا تھا، اس لیے میں آپ کی
नॉलेज में डाल रहा हूं। और दीन सीखने के लिए शर्म नहीं होना चाहिए, हर बात हमें पता होना चाहिए। जब हमारे नबी ने सच चीज बता दी तो हमें एक दूसरे को क्या शर्म। लेकिन अदब के दायरे में कि दिन रोजे की हालत में अगर किसी ने अपनी बीवी से मुजामहत की तो उसके ऊपर क़ज़ा भी वाजिब होती है, कफ़ारा भी वाजिब होता है। कफ़ारा कैसे? या तो वो 60 दिन के एक रोजे के बदले रोजे रखेगा बाद में, या उसके अलावा 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा। उसका कफ़ारा जो है इतना खतरनाक होता है, इसलिए वो बताया। उल्टी रोजे की हालत में उल्टी हो जाती है तो रोजा टूटेगा? उल्टी की दो सूरतें हैं, एक तो खुद से अगर कोई उल्टी करे तब तो रोजा टूट जाएगा, और अगर बेइख्तियार अगर उल्टी हुई अपने आप तो चाहे कितनी भी पलटी हो जाए रोजा नहीं टूटता है। समझ?